الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، حج کو جانے والے عازمین کے تقریباً قافلے اس مقدس سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ایام حج بھی شروع ہوں گے. ایام حج ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا خانہ کعبہ سے متعلق تاریخ ہو، ان ساری چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک خاندان کے تذکرے ہم لوگوں کو ملتے ہیں، اور وہ تذکرے بھی ایسے کہ جس کے ذریعے ایمان میں تازگی، حرارت، نیا ولولہ اور جوش پیدا ہوتا ہے. تو اس موقع پر جانے والے تو بہرحال حج کو چلے گئے، حج کی فضیلت جن کو حاصل ہونا ہے وہ حاصل ہوگی، لیکن مسلمانوں کا جو تعلق بیت اللہ سے ہے اور خانہ کعبہ سے ہے، اس تعلق کی تاریخ کو بھی ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ ان ایام میں جو حج کے ایام شمار ہوتے ہیں اور یہ دن جو آنے والے دن ہیں، ان سارے دنوں میں وہاں پر بھی لوگ ایک عمل کو انجام دیتے ہیں، اور یہاں پر رہنے والے مسلمان بھی عمل کو انجام دیتے ہیں، عبادت کو انجام دیتے ہیں. تو اس موقع پر مسلمانوں کی ایک تعداد ہم لوگوں کو وہ ملے گی کہ جو اس کی فضیلت کو تو جانتے ہیں لیکن تاریخ سے واقفیت نہیں رکھتے. ایک مسلمان کا تعلق خانہ کعبہ سے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرکزی حیثیت کس طرح دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو دنیا میں قائم فرمایا، اور سارے ایمان والوں کے دلوں کو، ان کے قلوب کو اس کی طرف کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے، اس تاریخ کو جاننا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ جب یہ دن آئے، جب یہ واقعات ہم لوگ سنیں تو ہمارے دل میں بھی اس کی عظمت پیدا ہو جائے. عظمت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو حج کو گئے ہیں. ایک مسلمان کا تعلق بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے، مسجد نبوی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر سے ایک انتہائی گہرا تعلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق کی بنیاد پر ایمان والوں کے دلوں میں یہ شوق اور جذبہ بھی رکھا ہے کہ ہر ایمان والا اپنی زندگی میں وہاں پر حاضری کا شوق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں، التجائیں، آرزویں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان دونوں مقامات دیکھنے اور فریضہ حج کو ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. تو اس موقع پر مختصر آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی جو تاریخ ہے وہ ذکر کی جائے گی کہ کن مرحلوں سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا، مرکز رشد و ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا. تو اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. ظاہر سی بات ہے
کہ اس تھوڑے سے وقت میں اس پوری تاریخ کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک مختصر سی جھلک اور ایک مختصر سی روداد آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی، تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلمان خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیسی عظمتوں کو رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیسی مقناطیسی تاثیر اور انقلابی کیفیت کو رکھا ہے کہ جس کے نتیجے میں دل اس کی طرف کھینچتے ہیں اور آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے جس حصے کو ظاہر کیا ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین کے حصے کو ظاہر کیا۔ خانہ کعبہ جہاں پر اس وقت تعمیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کو دنیا کی مٹی اور زمین کی شکل میں ظاہر فرمایا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بسانے اور آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو وہیں سے پھر پوری دنیا پھیلی ہے اور وہیں سے پورا جہاں آباد ہوا ہے۔ اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کروایا فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا، فرشتے اس کا طواف کرتے، فرشتے حج کو ادا کرتے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو آباد کیا تو فرشتوں کو یہ کہا کہ تم اسی آسمان کے بالکل اوپر ساتویں اسی خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں آسمانوں کے اوپر ایک بیت المعمور تعمیر کرے، وہاں پر وہ لوگ اس کا طواف کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا دور آیا، پھر ان کے زمانے میں بھی باقی رہا، پھر طوفان نوح میں اس کی علامات آثار وغیرہ ختم ہو گئے، تو پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام سے بھی تعمیر کروایا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ اس کے بعد پھر طوفان نوح میں جب اس کی علامتیں ختم ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام بنایا، اور کفر و شرک کے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بے مثال استقامت کے ساتھ اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، قرآن میں پورا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری دعوتی محنت کو اور توحید کی محنت کو، توحید کے کاموں کو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس کو پھر سے آباد فرمایا۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو اس تاریخی واقعے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان کے پیغام کو نہیں قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر اپنے شہر سے نکل گئے ہجرت کے ارادے سے، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے فلسطین کے علاقے پر پہنچے، پھر درمیان میں مصر شہر پڑتا تھا، وہاں سے جب گزرنے لگے تو ان کو بتایا گیا کہ اس شہر کا جو بادشاہ ہے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، وہ بھی ایک بادشاہ تھا جس کا ایک لقب تھا فرعون۔ اس فرعون مصر کے اندر جو بھی بادشاہ بنتے تو ان کو فرعون کہا جاتا۔ تو ان کو کہا گیا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے ساتھ عورت ہو اور وہ عورت اس مرد کی بیوی ہو تو بادشاہ مرد کو قتل کروا دیتا ہے اور بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس مرد کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے یا ماں ہے، تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ دیکھو میں نے لوگوں سے کہہ دیا ہے، بادشاہ کے جو کارندے تھے، کہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ ایک ایمان کی نسبت پر انسانوں کا رشتہ بھائی اور بہن کا قائم ہے، تو میں نے اس نسبت پر کہا ہے اس دنیا میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی توحید والا بھی نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو آپس میں رشتہ ایمان کا بھی ہمارے درمیان قائم ہے، لہٰذا اگر بادشاہ تم سے پوچھے تو تم یہی کہہ دینا کہ میرے بھائی ہے۔ بہرحال حضرت سارہ کو لے کر اس کے بادشاہ کے جو خادم تھے، نوکر تھے، وہ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا، بادشاہ دیکھ کر متاثر ہو گیا، اس کا ارادہ خراب ہوا، تو حضرت سارہ نے اس موقع پر بادشاہ کے پاس پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری دی اور نماز ادا کی اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کی تو اس بادشاہ کے اوپر عجیب
و غریب کیفیت طاری ہو گئی. بعض نے کہا کہ غشی اس کے اوپر طاری ہو گئی، بعض نے کہا کہ وہ زمین کے اندر آدھا گڑ گیا اور آدھا زمین کے اندر چلے گیا. اس نے فوری توبہ کی اور یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، تم دعا کرو کہ میں پھر واپس اپنی حالت پر آ جاؤں. تو حضرت سارہ نے پھر دعا فرمائی، وہ پھر اچھا ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ ارادہ کیا، پھر دوسری مرتبہ بھی انہوں نے دعا کی تو پھر اس کے اوپر پہلی جیسی کیفیت طاری ہو گئی. 3 مرتبہ جب اس نے یہ کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ کوئی عام عورت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں کوئی برائی کا ارادہ کر سکتا ہوں، کہ کوئی خاص عورت مجھے نظر آتی ہے. اس نے اپنے خادموں کو بلایا، نوکروں کو بلایا اور یہ کہا کہ جیسا تم لائے تھے ویسا ان کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ. اور اس نے اپنی شہزادی، اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا، کیونکہ اس کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ انتہائی نیک اور پاک باز خاتون ہے جس کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، تو میری بیٹی اگر میرے گھر میں رہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اس خاتون کی خدمت کے لیے میں اپنی بیٹی کو حوالے کر دوں. چنانچہ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا کہ آپ کی خدمت میں میری جانب سے تحفہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے. وہ لے کر نکلے یہاں سے اب تینوں. اس کے بعد حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے. فلسطین میں جب آباد ہو گئے تو پھر اس کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم یہ ہاجرہ سے اب نکاح کر لو، تاکہ چونکہ لمبی مدت گزر گئی، حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، لمبی مدت گزر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم ہے. اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام زندگی کی تقریباً 46 سال کی عمر کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اولاد اللہ سے مسلسل مانگ رہے. رب هب لي من الصالحین وبشرناه بغلام حلیم. اس مرحلے میں بھی انہوں نے بتایا کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. اولاد نہیں بھی ہے اور آثار و علامات نظر نہیں بھی آ رہے، لیکن ہم کمزور ہو سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کمزور نہیں ہے. اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر حال میں انسانوں کو نوازنے کے لیے تیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت ہاجرہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمایا. اب یہاں سے حضرت ابراہیم کے امتحانات اس سے پہلے ہی شروع ہو گئے. باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، سارے امتحانات دیتے ہوئے آ رہے. جب بیٹا پیدا ہوا ایک لمبی مدت کے بعد تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس شیر خوار دودھ پیتے بچے کو لے کر اور اپنی وفا شیار بیوی حضرت ہاجرہ کو لے کر یہاں سے آپ آگے نکل جائیے. اب حضرت سارہ کا قیام فلسطین میں اور حضرت ہاجرہ اور ابراہیم کو لے کر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل گئے. چلتے رہے یہاں تک ایک ایسا علاقہ آیا جہاں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں اور درمیان میں بالکل بنجر زمین، غیر آباد زمین، جہاں گھاس تنکا کا نام و نشان نہیں ہے. 100 کلومیٹر دور تک چاروں طرف اطراف سے کوئی آبادی نہیں ہے. وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے اس بچے کو اور اپنی بیوی کو یہیں پر چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے، چھوڑ کر جانے لگے. وفا شعار تھے اور حضرت ابراہیم کا امتیازی مزاج تسلیم و رضا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ یہ کیوں، بلکہ ہر حکم کو ماننا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیوا تھا. سوال کرنا نہیں اور اپنے جو عمل کروایا جا رہا اس کی حکمت پوچھنا نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی. چنانچہ چھوڑ دیے، واپس جانے لگے. حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہی. سامان کیا تھا؟ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گئے. ایک تھیلی میں کچھ کھجور تھے اور ایک پانی کا مشکیزہ تھا، پانی کا باٹل تھا کہ جس سے پانی وہ پیتی. تو جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑ کر آنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ اس بیابان میں، اس صحرا اور جنگل میں جہاں انسان اور جانور کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آپ مجھے اور بچے کو چھوڑ کر کیوں جا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، خاموشی سے جا رہے. حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ ابراہیم خلیل اللہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اپنے ارادے سے نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم نہیں ملتا. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں تم کو اور میرے بچے کو اس بیابان میں چھوڑ کر جاؤں. تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے ایک ایمان افروز جملہ فرمایا، اذن لا یضیعنا، جائیے
پھر ہمیں کوئی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہی اللہ ہماری نگرانی کرے گا، ہماری نگہبانی کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، ہماری ضروریات کا انتظام کرے گا۔ یہ ایمان تھا ایک عورت کا، حضرت حاجرہ کا، جنہوں نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو پیغام دیا کہ حالات اچھے ہو یا خراب ہو، حالات موافق ہو یا ناموافق ہو، ایک عورت کا ایمان ہمیشہ اللہ کی ذات پہ کامل اور مکمل ہونا چاہیے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ مشکلات میں راہیں نکالتا ہے، اللہ پریشانیوں سے بچاتا ہے، اللہ تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ کی مدد ہر حال میں انسانوں کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ اللہ تو اس خاندان کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو مرکز ہدایت دینے والا تھا۔ اللہ بتانے والا تھا کہ تم حج کرو گے، عمرہ کرو گے تو تمہارا حج اور عمرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ تم حاجرہ کے عمل کی نقل نہیں کرو گے، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگا کر اس میری پیاری وفا شعار بندی کی حرکتوں کی نقالی نہیں کرو گے، تمہارا عمرہ بھی ادھورا رہے گا، تمہارا حج بھی ناقص رہے گا۔ جب ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جاتا ہے تو اللہ انسان کے عمل کو زندہ کر دیتا ہے، اور انسان کی یادوں کو اللہ تازہ رکھتا ہے، اور انسانوں کے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتاتا ہے کہ تم ان کے راستے پہ چلو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرت حاجرہ نے قربانی دی تھی، جنگل و بیابان میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کر رہنے کے لیے وہ تیار ہو گئی تھی۔ چند دن تک پانی تھا، پانی پیتے رہی، کھجور تھا، کھجور کھاتے رہی، کھجور بھی ختم ہو گئے، پانی بھی ختم ہو گیا، اب بچہ پیاسا تھا، اس کو پیاس ہو رہی، وہ رونے لگا تو ایک ماں کی ممتا بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ پانی نہیں ہے، بچے کو حضرت حاجرہ پانی پیتی تو اس کے ذریعے بچے کو دودھ پلاتی، خود بھی پانی سے پیاسی ہے اور بچہ بھی پیاسا ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت حاجرہ پانی کو تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پہاڑی کی طرف جاتی، اور جانے کے بعد جیسے ہی خیال آتا کہ بچہ ڈھلاؤں میں ہے، کہیں کوئی بھیڑیا جانور آ کر بچے کو مار نہ دے، فوری دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑی کی طرف آتی، پھر اس کے بعد پانی کی فکر میں صفا پر جاتی، پھر بچے کا خیال آتا مروہ کی طرف آتی۔ اس طرح 7 چکریں انہوں نے لگائی۔ جب 7ویں چکر پوری ہوئی تو دیکھا کہ بچے کے پاس ایک نورانی شکل کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حاجرہ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو جبرائیل نے پوچھا کہ یہاں تم کو کس نے لا کر چھوڑا؟ تو حاجرہ نے فرمایا کہ میرے شوہر ابراہیم نے لا کر چھوڑا۔ فرشتے نے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو حاجرہ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یقیناً اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ نکلنا شروع ہوا۔ حضرت حاجرہ سیراب ہوئی، انہوں نے پانی پیا، اپنے بچے کو پانی پلایا، اور پانی آنے لگا تو انہوں نے پانی کو گھیر دیا مٹی کے ذریعے اور فرمایا کہ زمزم، جس کے معنی آتے ہیں رک جا، ٹھہر جا۔ اللہ کے نبی سرور کونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل پر، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ایک جگہ پہ محدود نہیں رہتا بلکہ ایک نہر بن کر جاری ہو جاتا۔ حضرت حاجرہ نے زمزم کہہ کر اس کو وہیں پر روک دیا، اور اللہ نے اس زمزم کے تاثیر انقلابیہ رکھا کہ جب سے زمزم شروع ہوا آج تک جاری ہے، اور اللہ کو جب تک قیامت تک منظور ہوگا جاری رہے گا۔ اور جس کی تاثیر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمزم پانی بھی ہے، زمزم غذا بھی ہے، زمزم کو جس نیت سے پیو گے اللہ اس میں تمہاری نیت کو کامیاب کرے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا۔ حضرت حاجرہ پانی پینے لگی، اس کے بعد قافلہ آیا، لمبا واقعہ ہے، تفصیلی بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک قبیلہ جرہم قافلہ وہاں پر آیا اور وہ لوگ آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پر شادی ہوئی، اس کے چند دنوں کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو لے کر اسی سرزمین پر میرا گھر تعمیر کرو، کہ جس کے نشانات مٹ گئے تھے، جس کے آثار ختم ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ اسی کا سورہ حج میں 17ویں پارے میں اللہ نے تذکرہ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو وہ نشانات دکھا دیے گئے، میرے گھر کی وہ علامتوں کو بتا دیا گیا، اور یہ کہا کہ ابراہیم تم میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور میرے اس گھر کو نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کو آنے والوں کے لیے ہمیشہ پاک و صاف رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے دونوں نے مل کر
خانہ کعبہ کو پھر نئے سرے سے تعمیر فرمایا، اور جب تعمیر سے فارغ ہوئے تو سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا، اللہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے اور میرے بیٹے نے آپ کے حکم پہ خانہ کعبہ کو تعمیر تو کر دیا، لیکن اللہ قبول کرنے والے آپ ہے، کوشش کرنا، عمل کو انجام دینا یہ ہمارا کام ہے، ہم اپنے عمل پہ اترانے والے نہ بنے۔ تھوڑی نماز پڑھ لیے اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھ لیے، حج کر لیے اپنے آپ کو بڑا حاجی سمجھ لیے، صدقہ و خیرات دینے والے بن گئے، اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھنے والے بن گئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایک مومن کا شیوا اور امتیاز یہ ہے کہ وہ بڑے سے بڑا عمل کر کے اللہ سے قبولیت مانگنے والا بنے۔ معلوم نہیں کہ ہمارا بڑے سے بڑا عمل اللہ ہمارا ناقابل قبول کر کے ہم کو تھتکار دے، ہمارے منہ پہ مار دے۔ ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا، نام و نمود ہوگا، تعریف سننا مقصود ہوگا، لوگوں سے اپنی تعریفیں سننا مقصود ہوگا، تو بڑے سے بڑا عمل اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے فرمایا کہ اے اللہ، ہم نے کرنا تھا وہ کام کر لیا، لیکن آپ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، آپ کی اطاعت کرنے والے آج باپ اور بیٹا دونوں ہیں، امت مسلمت لک۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، ایک پوری امت میرے نسل میں بھیج دیجئے جو آپ کی تابعدار ہو، جو آپ کی فرما بردار ہو، جو آپ کے حکموں پہ چلنے والی ہو، جو اپنی خواہشات کو مٹا کر آپ کے مرضیات کو پورے کرنے والی ہو۔ وہی امت مسلمہ ہے، وہی امت محمدیہ ہے۔ اس امت کا نام امت مسلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خانہ کعبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جانے لگے اور نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آنے لگے، پہاڑیوں کے پاس جا کر انہوں نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ، ایک بے آب و گیا چٹیل میدان میں اپنے بچوں کو بیوی اور بچے کو لا کر چھوڑ دیا۔ اے اللہ، میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کا حکم پورا ہو جائے۔ میں مال و دولت نہیں چاہتا، میں دنیا نہیں چاہتا۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیجئے اور میری نسلوں کو نمازی بنا دیجئے تاکہ وہ آپ کی شکر گزار بن کر جینے والی بن جائے۔ اور یہاں چونکہ گھاس پھوس اور درخت ہریالی اور سبزی وغیرہ نہیں ہے، اللہ آپ رزق کا انتظام فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے کونے کونے کے رہنے والے، مختلف رنگ و نسل، ذات و پات، قبیلہ و خاندان، الگ الگ کھانے والے، الگ الگ مزے رکھنے والے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے علاقوں کی غذائیں کھاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اپنے علاقوں میں وہ کھانے نہیں ملتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ مکرمہ کو پہنچنے والے حاجی اور معتمر کو کھلاتا ہے۔ آپ مکے کو جائیے، حج کی نیت سے جائیے، عمرے کی نیت سے جائیے، بہترین غذائیں اللہ کھلا رہا، ہر قسم کے پھل اللہ فراہم کر رہا، ہر قسم کی سہولتیں اللہ دے رہا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا اور غذا کو وافر مقدار میں رکھ دیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیجئے۔ آج چھوٹے سے لے کے بڑا بچہ، ایک بچہ اپنے گھر کی دیوار پہ خانہ کعبہ کی تصویر دیکھ کر یہ دل میں خواہش پیدا کرتا ہے کہ ہمیں بھی وہاں پر جانا ہے، اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہے، اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ کئی کی تصویر ہے۔ جب ماں باپ بتاتے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے، یہ اللہ کا بڑا گھر ہے، تو بچپن سے بچے کو خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی جاؤں گا خانہ کعبہ کو، میری بھی آرزو و تمنا ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، وہ کتنا بے ایمان کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے دل سے پوچھیں گے وہ کہے گا کہ میری تمنا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ان آنکھوں سے اللہ کے اس گھر کا دیدار کر لوں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے برکتوں کا محور، برکتوں کا مرکز بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلے ہم نے مکے میں خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جو عالمین کے لیے
ہدایت کا مرکز ہے۔ علم حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شمار رحمتیں اترتی ہے، خاص کر روزانہ 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل کرتا ہے۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والے کو ملتی ہے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے کو ملتی ہے، اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کو دیکھنے والے کو ملتی ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور اللہ ایک حدیث میں نقل کیا گیا کہ جب طواف کرنے والا طواف کرتا ہے، ایک قدم پہ 500 نیکیاں ملتی ہے، 500 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 500 درجے اللہ بلند کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حج کو جائیں، خانہ کعبہ کو جائیں، عمرے کی نیت سے جائیں، اللہ کے مبارک گھر کو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کے وفا شعاری آپ کو یاد آئے گی، حضرت حاجرہ کی قربانی آپ کو یاد آئے گی، حضرت اسماعیل کی قربانی آپ کو یاد آئے گی۔ کتنے حاجی حج کو چلے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت نہیں پڑھی اور اس تاریخ کو نہیں پڑھا، تو وہ ایک سفر کر کے آئیں گے، لیکن یہ سفر وہ سفر نہیں ہے جو دنیا کے عام سفر ہم کرتے ہیں۔ یہ سفر عقیدتوں کا سفر ہے، یہ سفر محبتوں کا سفر ہے، یہ سفر عشق و مستی کا سفر ہے، جہاں ایک بندہ اللہ کی غلامی میں، تابعداری میں اپنا سب کچھ فنا کر دیتا ہے، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، اپنی حیثیت کو اللہ کی بارگاہ میں مٹا کر اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا لباس پہنتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسے بولے اختیار کرتا ہے، جہاں ٹھہرنے کو کہتا ہے وہاں بندہ جا کر ٹھہر جاتا ہے، جو اعمال انجام دینے کو کہا جاتا ہے بندہ وہ دینے کو کرتا ہے۔ اور اس بات کی تعلیم و تلقین کی گئی کہ تمہاری پوری زندگی اسی فنائیت میں ہونا چاہیے، تمہاری پوری زندگی اسی اظہار عقیدت و محبت میں ہونا چاہیے۔ حج کو جا کر آ گئے، زندگی بدل گئی اور اپنی زندگی ویسی وفاداری والی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے حج کا جائزہ لیں۔ عمرے کر لے کے لوگوں کا مزاج بن گیا، میں اتنے عمرے کر کے آیا، میں اتنے حج کر کے آیا، لیکن چہرہ دیکھیں گے تو معلوم نہیں ہوگا یہ حاجی یا معتمر ہے۔ اعمال دیکھیں گے تو معلوم نہیں ہوگا یہ اللہ کے گھر کو جا کر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اعمال دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی کے شہر کو جا کر آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تبدیلی آنا چاہیے، زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، اعمال میں ترقی ہونی چاہیے۔ یہ ساری دنیا کی مسجدیں، ان مسجدوں کا کنیکشن، ان مسجدوں کا تعلق اسی بیت اللہ سے ہے، اسی مسجد حرام سے ہے۔ اور جتنی مسجدیں دنیا میں آباد ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسجدوں کو اپنے عمل سے آباد کرنے والے بنے۔ اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں گے تو اللہ ایک وقت وہ بھی لائے گا کہ ان ساری مسجدوں کے سنٹر اور مرکز کو بھی اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ پہلا آپ کے سامنے بلکہ جیسی تاریخ سنانا چاہیے تھا ویسی تاریخ مکمل ذکر بھی نہیں کی گئی، بس اتنا بیان کیا گیا کہ ان مرحلوں سے گزر کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، وہ اللہ نے ہدایت کا مرکز اس کو بنایا، انسانیت کے لیے رشد و ہدایت اللہ نے اس کو بنایا۔ سارے مسجدیں اسی گھر سے تعلق رکھنے والی، اسی نسبت سے وابستہ رہنے والی مسجدیں ہیں۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر ان ایام میں جو یہ دن ہیں یا آنے والے اور چند دن ہوں گے، جہاں سے ایک بڑی کیفیت کے ساتھ حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں، ابراہیمی یادوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں کیسی قربانیاں دی جاتی ہے اس کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پر رہ کر اپنی زندگی کا جائزہ لینے والے بنے کہ میں بھی اسی نقش قدم پر چلوں۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کر گرا سکو تو آؤ۔ قربانی دینے کے بعد ہی منزل ملتی ہے، حالات سے دوچار ہونے کے بعد ہی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خواہشات کی قربانی دینا، تمناؤں کی قربانی دینا، پھر اللہ سرخروئی دنیا میں بھی عطا کرے گا، اللہ سرخروئی آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اتنا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اتنی قربانیاں دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بعد جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ساری ان کی نسل سے آئے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب جو سلسلہ اس کے بعد چلا، حضرت اسماعیل ایک اور حضرت اسحاق ایک، حضرت اسحاق سے پوری نسلیں پورے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل کے ذریعے در نایاب انبیاء کے سردار، کونین کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ یہ حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ تو بہرحال ایک تاریخ آپ کے سامنے ذکر کی گئی، انشاءاللہ آئندہ مدینہ منورہ کی تاریخ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، وہ ذکر کی جائیں گی، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا تعلق روحانی یہاں رہ کر بھی پیدا ہونا چاہیے، وہی محبت، وہی اطاعت، وہی فرما برداری، وہی انسیت، وہی وابستگی، وہی والہانہ ربط و ضبط اگر ہمارا یہاں سے پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی بلائے گا اور اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔